تھوڑا ڈیمورلائز ہوئے، ان کا احترام لوگوں کے دلوں میں کم ہونا شروع ہوا، لیکن پھر بھی وہ قابل برداشت تھا کہ اپنے ملک کے اندر جو کچھ یہ کر رہے تھے لوگ ان کو برداشت کر رہے تھے، چونکہ یہ نیچرل ہے کہ جب بھی یہ ایرسٹوکریٹک دور ہوتا ہے، فوجیوں کا دور ہوتا ہے، تو ملک میں ترقی ضرور ہوتی ہے، اس میں کوئی ایسی شک والی بات نہیں ہے۔ لیکن جب یہ پہلا موقع ہے فار دا فرسٹ ٹائم آف دا ہسٹری آف پاکستان، اس 63 سال میں پہلی دفعہ یہ ایسا واقعہ رونما ہوا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ہماری فوجوں کا وہ جو احترام ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ دلوں میں کمی آئی ہے ان کے احترام میں، کہ ہماری فوج جو اتنی دلیر، اتنی بہادر، جس پہ ہر ایک ہمارا ایک ایک بچہ اس پہ فخر کیا کرتا تھا، آج اس نے جو کردار ادا کیا ہے، جو رول ادا کیا ہے، لوگ یقیناً پریشان ہیں۔ لیکن کہ جو یہ مورد الزام جو آرمی پر لگا ہے، کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے سیاسی حکمران ہیں ان کو یہ رول پلے کرنا چاہیے تھا اور اپنی آرمی پہ یہ لیبل نہ لگنے دیتے؟ وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، بیسیکلی تو جو گناہ ہے وہ تو ہماری فوج کا ہے اور صرف آپ ہماری گورنمنٹ کا ہے، لیکن آپ صرف گورنمنٹ کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ گناہ جو کردار ہے وہ ہماری اپوزیشن کا ہے، کہ آج تک اس اپوزیشن نے عوام کے سامنے کوئی جلسہ جلوس اور اپنا اسٹیٹمنٹ آج تک نہیں دیا اپوزیشن نے۔ تو یہ گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں میں سمجھتا ہوں ایک ہی وہ چٹے بٹے جن کو کہتے ہیں نا جی، ایک ہی اس کی تھیلی کے، یہ وہ ہیں، اور یہ صرف اقتدار کے بھوکے ہیں، اور اپنے اقتدار کے لیے دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ کے ساتھ ہوں گے تو ہمیں اقتدار مل جائے گا، فیوچر کا سوچتے ہیں، مستقبل کا سوچتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ کے خلاف ہم نے کوئی بات کر دی تو ہمارا اقتدار جو ہے شاید آئندہ کے لیے ہمیں نہ ملے۔ تو اس سلسلے میں چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے فوری طور پر اس کو اپنا یعنی موقف جو کلیئر کرنا چاہیے تھا، کلیئر اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے تھا، اپنی فورسز کو بچانا چاہیے تھا، اور یہ عوام کو بتا دینا چاہیے تھا کہ ہماری فورسز کا یہ رول ہے، آیا انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور اگر کیا ہے تو کیوں کیا ہے، اور اگر پارٹیسپیٹ نہیں کیا تو وہ کون سی وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے ہماری فورسز نے امریکہ کے ساتھ پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ یہ وہ وقت تھا ان کو بچانے کا۔ لیکن بازی صاحب اس میں تو پھر اگر گورنمنٹ سیکٹر پہ ہم دیکھیں یا فورسز کو دیکھیں تو عدلیہ کا بھی تو ایک اہم رول ہو سکتا ہے اس میں۔ جی جی، عدلیہ وہ کا کیوں نہیں پلے ہوا؟ عدلیہ کا بہت بڑا رول ہے، اور دیکھیں نا آپ، اگر جو کام فوج کا ہے وہ انہوں نے بارڈر کی حفاظت کرنی ہے، جو کام حکومت کا ہے، گورنمنٹ کا، کہ یہ جو وقت تھا، یہ جو اٹیک ہوا ہماری ساورنٹی پہ، یہ انتظامیہ کا کام تھا، یہ عدلیہ کا کام نہیں ہے کہ وہ آ کے اسٹیٹمنٹ دے کہ جناب یہ امریکہ نے ہم پہ حملہ کیوں کر دیا۔ ہماری جو عدلیہ ہے وہ اپنا رول ادا کر رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ وکلا نے، میں ایبٹ آباد کی آپ کو مثال دوں، آپ دور کیوں جاتے ہیں، ایبٹ آباد میں جب یہ وقوع ہوا ہے 3 دن تک کوئی شخص نہیں اٹھا، لوگ خاموش اور مم رہے۔ وکلا وہ پہلی لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ایبٹ آباد میں جو ہے وہ جلوس نکالا، اور وہاں سے جا کے ابتدا شروع ہوئی۔ اور اسی طرح میں آپ کو بتا دوں یہ سپریم کورٹ میں رٹ بھی ہو گئی ہے، لیکن وقت آنے پہ جس وقت ہماری عدلیہ نہیں سمجھا، ہم آپ دیکھیں نا، آپ عوائش صاحب بھی کہتے ہیں، اپنا جدون صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہماری عدلیہ کو رول اس وقت ادا کرنا چاہیے۔ اس کی کیا وجہ کہ ہماری عدلیہ نے، ہمارے چیف جسٹس نے وہ اعتماد عوام کا حاصل کر لیا ہے کہ اب ہر شخص کی نظریں ہماری عدلیہ پہ ہیں۔ تو ہمیں امید ہے کہ جس وقت انہوں نے سمجھا کہ ہماری حکومت ناکام ہو چکی ہے، بالکل ختم ہو چکے ہیں، ہماری فورسز اس پہ کچھ کارروائی نہیں کر رہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ عدلیہ اپنا کردار ادا کرے گی، اور وہ 100 موٹو ایکشن بھی لے سکتے ہیں اور لیں گے اگر انہوں نے سمجھا کہ یہ جو ان کا کام ہے وہ اپنا کام نہیں کر سکتے، تو پھر سارا کام عدلیہ کے حوالے کرے۔ اور میں بھی کہتا ہوں ہماری چیف جسٹس کے حوالے کریں یہ گورنمنٹ، آپ دیکھیں وہ کیسا کام کرتے ہیں، امریکہ کا کیسا جواب دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جناب کہ امریکہ کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چائنا ان کے بغیر زندہ ہے، رشیا ان کے بغیر زندہ ہے، ایران ان کے بغیر زندہ ہے، کیا وہ روٹی لوگوں کو نہیں ملتی؟ تو یہ ایک مقولہ ہے صرف اپنے اقتدار بچانے کا۔ شفاعت، آپ سول سوسائٹی سے آپ کا تعلق ہے، اس وقت آپ لوگوں میں ہیں، ہر طبقے سے جو آواز ہے وہ آپ کو بڑی اچھی طرح سنائی دے رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی جو تذبذب کے عالم میں قوم کو کس طرح متحد کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس طرح کے قومی اور ملکی ایشوز کے اوپر یہاں ایبٹ آباد میں آپ لوگوں نے پروگرام کیا اس دن نیوز کا۔ دیکھیں جی، اس کی تھوڑی سی ہسٹری میں آپ کو پیچھے جانا پڑے گا۔ 2001 میں اور 2002 میں امریکہ نے جو دنیا کو ایک نیو ورلڈ آرڈر دیا ہے، اور انہوں نے یہ شگاف الفاظ میں یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ اب دنیا کے اوپر ہمارا سسٹم لاگو ہوگا،
یعنی یونیپولر کی حیثیت سے انہوں نے اپنی ایک ڈکلیریشن دی ہے پوری دنیا کو، اور ان کے پیچھے جو لوگ متحرک ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں، وہ صہیونی طاقتیں ہیں، وہ یہودی لابی ہے جس کے اس وقت کنٹرول ہے، اور کیپٹلزم جو ہے یہ مادیت کا دور ہے، کیپٹلزم کا نظام اس پہ بیس کرتا ہے، اور اس بنیاد کے اوپر انہوں نے کہا ہے دنیا کے اوپر ہمارا سسٹم اب چلے گا، سسٹم ہم کوئی دوسرا نہیں ماننے کو تیار۔ اس کے لیے طالبان کا آپ دیکھیں جو گورنمنٹ آئی انہوں نے ایک سسٹم ڈیولپ کیا افغانستان کے اندر، جس طرح باسی صاحب نے بات کی، جس بندے کے ہاتھ میں بندوق ہوتی تھی اس کا قانون ہوتا تھا، لیکن ان گئے گزرے حالات میں وہاں پر کوئی انفراسٹرکچر نہیں تھا، کوئی بلڈنگ نہیں تھی، کوئی ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود طالبان نے وہاں پہ ایک سسٹم ڈیولپ کر دیا تھا۔ اب ان لوگوں نے صرف اس سسٹم کو ٹارگٹ بنانے کے لیے کہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ 2002 کے ورلڈ آرڈر کے مطابق دنیا میں ہمارا سسٹم چلے گا، ہم کسی سسٹم کو نہیں مانتے۔ انہوں نے اٹیک کیا، اٹیک کے بعد وہی مجاہدین جو تھے جو کل ان کے لیے کام کر رہے تھے وہ دہشت گرد بن گئے تھے۔ اور مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کئی انٹلیکچوئل بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو امریکہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ کچھ اپنی تحقیق ہونی چاہیے، یعنی ہمارے معیارات اور ہمیں دہشت گرد یا شریف یا اچھا انسان یا برا انسان جو کہنے والی ڈکشنری ہے وہ اس وقت امریکہ بنا۔ ہمیں اپنی تحقیق کچھ کرنی چاہیے۔ اس تناظر میں آپ دیکھ لیں کہ ڈرون حملے جو 2004 میں جو پہلا سرجیکل اسٹرائک اٹیک ہوا تھا وہ شاید کمانڈر نیک محمد صاحب پہ ہوا تھا، اس کے بعد یہ ایک سلسلہ ڈرون حملوں کا چل نکلا ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے، آپ اندازہ کریں کہ 2004 سے لے کر 2011 تک 254 ڈرون حملے ہوئے ہیں۔ آج آپ کو یہ بات کیوں بری لگ رہی ہے کہ ایبٹ آباد کے اندر وہ لوگ آتے ہیں اور آ کے آپریشن کرتے ہیں؟ کیا وزیرستان آپ کے پاکستان کا ایسا نہیں ہے؟ کیا وزیرستان میں بسنے والے لوگ پاکستانی نہیں ہیں؟ وہاں کی تو جتنی انٹیلیجنس ہے وہ آپ کے یہاں پہ پورا پاکستان کا سسٹم اور نظام چلا رہی ہے۔ آپ آنکھیں بند نہ کریں، آپ حقائق کا سامنا کریں اور ان کو سامنے لائیں۔ ہم نے یہی بات کی سول سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے بھی، الحمدللہ ہم یہ ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم وہ فہم وہ شعور آج کی نوجوان نسل کے اندر وہ ڈالنا چاہتے ہیں اور ان کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے یہ جنبے ڈلے اور یہ وزیر اور نہ وزیر کی سیاستوں کو چھوڑ دیں۔ میرے بھائی دیکھیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ بلٹ پروف شیشوں کے پیچھے کھڑے ہو کہ آپ یہ کہیں کہ میں نہیں مانتا اور میں نہیں جانتا، یہ قتل ممکن نہیں ہے، ان لوگوں کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اور میں آپ سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، واضح یقین کریں، ہماری سیاسی پارٹیاں جو ہیں، اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ یہ کنسٹرکشن کمپنیاں ہیں اور ان کا ایکسین امریکہ ہے، اور یہ کنسٹرکشن کمپنیاں جو ہیں یہ لوٹ مار کے لیے پاکستان کو ٹھیکے پہ لیتی ہیں، اور ان کا ایکسچینج جو ہے وہ امریکہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے مفادات کے لیے ان کو ٹھیکے پہ دیتے ہیں۔ لیکن شفاعت صاحب بار بار انہی کو الیکٹ تو آخر پھر یہی عوام کرتی ہے۔ دیکھیں یہی تو بات ہے، یہی مصیبت ہے۔ آج تک ہمارے ملک کی سیاست جو ہے وہ قومی اور ملکی ایشوز کے اوپر ہوئی نہیں۔ یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ ٹھیکیدار ہیں، یہ کنسٹرکشن کمپنی ہیں، مفادات کی جنگ ہے۔ آئے روز آپ دیکھ لیں کون کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کون کس کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ آپ کے نیوز چینلز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں کا